ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ محترم بھائیو، ربیع الاول کے مہینے میں بالعموم مسلمان اور خاص طور پہ ممبر و محراب کے وارث علماء، خطباء اور واعظین یہ رسول اکرم رہبر اعظم شافع روز جزا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کا شعار یہ ہے کہ وہ سیرت کی بنیاد پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کا کثرت سے بیان کرتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو اپنی تقاریر میں، جلسوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتے ہیں۔ آپ کے ہونٹ اتنے خوبصورت تھے، آپ کی آنکھیں بڑی سرمگئی تھیں، آپ کے بال بڑی زلفوں والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ کی خوبصورتی کے کیا کہنے۔ تو گویا کہ ہمارے بڑی تعداد میں علماء، خطباء اور واعظین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد پہ آپ کی صورت، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں۔ اور ان مہینوں میں خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں اسی طرح کے اور بھی بہت سے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن بھائیو، ماجرا یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جس بحرانی کیفیت سے دوچار ہے، 2 ارب کی تعداد میں ہونے کے باوجود آج ان کی جو زوال کی کیفیت ہے یہ انحطاط سے دوچار ہے، غلامی کی زنجیریں پہنے ہوئے ہے۔ اللہ کے دشمن آج پتلیوں کی طرح اس کا تماشا کر رہے ہیں۔ نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی قدر ہے،
ना कोई मर्तबा और मकाम है। मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, फौजें भी हैं, मुल्क भी मौजूद हैं। हर तरह के कुदरती और मादनी वसाइल से भी अल्लाह तबारक तआला ने हमें माला माल किया हुआ है। कोई नेमत रब्बे करीम की ऐसी नहीं जो आज इस उम्मत मुसलमा को मुयस्सर नहीं है। नौजवान हैं तो करोड़ों से मुतजावज़ हैं, वसाइल हैं तो शुमार से बाहर हैं, मुल्क हैं तो 60 से ज़्यादा हैं, फौजें हैं तो बाकायदा 80 लाख से ज़्यादा हैं। सब कुछ मौजूद है, लेकिन ना हमारी इज्जत महफूज है, ना हुर्मत महफूज है, ना कोई मर्तबा और मुकाम है। हमारी हालत तो ये है कि जैसे सलाबी रेले के ऊपर बहने वाले तिनके होते हैं या वो बुलबुले और गुब्बारे होते हैं, आज ये कैफियत है। इसकी वजह क्या है? हम सब कुछ बयान करते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू अपनी नस्लों के सामने, इस उम्मत के सामने, कि तुम एक बहादुर नबी की उम्मत हो, एक जर्री और दलेर नबी की उम्मत हो, एक साबर और शाकर नबी की उम्मत हो, मुश्किलात से ना घबराने वाले नबी की उम्मत हो, बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाने वाले नबी की उम्मत हो। ये मसला, ये मंजर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू आज ना हमारे उलमा बयान करते हैं, ना हमारे खुतबा की ज़ुबान से अदा होता है, ना हमारी सीरत की कॉन्फ्रेंसों का मौजू बनता है। तो ज़रूरी है कि इसका बयान किया जाए ताकि उम्मत की मुर्दा रगों में ज़िंदगी की हरारत दौड़े, गैरत और शुजाअत पैदा हो, हमीयत और दलेरी पैदा हो। फितनों का सद्देबाब कैसे करना है, इस्लाम के दुश्मनों से किस अंदाज में टाकरा करना है, किस तरह अल्लाह के दीन को गालिब करने की जुस्तजू और जिद्दोजहद करना है, ये उम्मत के ज़हनों में ये सबक रासख करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बे करीम इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक। ऐ मेरे पैगंबर, हम आपको हुक्म देते हैं, आपने हमारे रास्ते में हर कुफर और बातिल से लड़ना है। ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक, हम तुझे सिर्फ तेरा मुकल्लफ कर रहे हैं। तो इससे पूछेंगे कि तूने हमारी अज़मत के लिए, हमारे कलमे के लिए, हमारी तौहीद की अज़मत और रिफ़त के लिए तूने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तूने कितने मार के सर किए हैं। हम सिर्फ तो इससे तेरे बारे में पूछेंगे। असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बासल्लज़ीना कफ़रू, अन करीब अल्लाह तबारक तआला दुश्मन की तरफ से, कुफर की तरफ से भड़काई हुई जंग की आग को बुझा देगा। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, अल्लाह तबारक तआला सबसे सख्त जंग लड़ने वाला और सबसे सख्त अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने वाला है। ये कुरान की सूरह अल-बकरा है, ये दूसरा पारा है। आप इस आयत के मजाज को देखें। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद अमर का सीगा इस्तेमाल करके अब बराह रास्त अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, ऐ मेरे पैगंबर, आपने अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। सही बुखारी और मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास, अल्लाह तबारक तआला ने पूरी नौ इंसानी से मुझे लड़ने का हुक्म दे दिया है। हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, फरमाया ये लड़ाई, ये जंग, ये मार्का
اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ساری نوع انسانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کر لیتی۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا نماز ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جب تک یہ تین کام نہیں کر لیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ فرمایا جب تک یہ تین کام ہو نہیں جاتے، میں محمد کو پابند کر دیا گیا ہے، مجھے آرڈر پاس کر دیا گیا ہے کہ مجھے لوگوں کے خلاف، کفر کے خلاف لڑنا ہے۔ اور مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیج دیا ہے، حتیٰ یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، فرمایا یہ تلوار میری اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ کی زمین پر ایک اللہ کی عبادت قائم نہیں ہو جاتی۔ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور میرے رب نے میں محمد کا رزق میرے نیزے کی انی میں رکھ دیا ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور جو شخص، جو قوم، جو معاشرہ، جو ملک میرے اس منہج کی مخالفت کرے گا، میرے اس راستے کی مخالفت کرے گا، اللہ رب کریم ان سب پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ بھائیو ساتھیو، میں آپ کے سامنے کتنی روایات پیش کروں، کتنی آیات پیش کروں اور کتنے دلائل پیش کروں، کیا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کروں۔ ایک ایک فرمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے، جہاں آپ صادق تھے، جہاں آپ امین تھے، جہاں صبر کرنے والے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضع شخصیت کے مالک تھے، جہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جہاں گرتوں کو سہارا دیتے تھے، جہاں آپ دائی تھے، جہاں آپ مبلغ تھے، جہاں آپ خطیب تھے، جہاں آپ مدرس تھے، جہاں آپ واعظ تھے، جہاں آپ مصلی کے امام تھے، جہاں صفا کے یونیورسٹی مدرسے کے استاذ اور مربی تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے، جری بھی تھے، مرد میدان بھی تھے، بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جانے والے بھی تھے، اور اللہ کے دین کے پھریرے کفر کے ایوانوں میں لہرا دینے والے، یہ احساس بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو، آپ کے مارکوں کو، آپ کی جنگوں کو آپ کی سیرت سے مائنس کر دیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50% جو سیرت ہے، آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا سیرت و کردار ہے، وہ امت مسلمہ اس سے محروم ہو جائے گی۔ آپ نے بڑے بڑے مارکے لڑ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں جرأت و بصارت کا مظاہرہ کر کے آپ نے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ قائم کرنے، غالب کرنے کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ بدر کے میدان سے لے کے تبوک کے میدان تک دیکھیے، آپ کو قدم قدم پہ جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ترین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی نظر آئے گی وہ یہ کہ نہ گھبرانے والے، نہ حوصلہ ہارنے والے، نہ دشمن سے مروب ہونے والے، نہ مایوسی کا شکار ہونے والے، نہ مادی اسباب پہ انحصار کرنے والے، بس ایمان والے، اللہ پر توکل والے، اس پہ بھروسہ کرنے والے، ساری امیدیں اپنے اللہ سے وابستہ کرنے والے، اس کے سامنے جھولیاں پھیلانے والے، اس کے سامنے آنسو بہانے والے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے والے، اس کی عظمت کے لیے تھوڑے لشکروں کو بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں کھڑا کر دینے والے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بدر کے مارکے سے تبوک تک دیکھ لو، ایک لمبا سفر ہے، 8-10 سال کا، یہ ایک ایسا زبردست سفر ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر صرف مشرکین مکہ سے آپ کی مارکر آئی تھی تو مدینہ منورہ میں آ کے آپ چہار جانب دشمن سے گھرے ہوئے تھے، دوست کم تھے، وفادار کم تھے، دشمن زیادہ تھے، یہودی بھی دشمن تھے، دنیا کی عالمی طاقت صلیبی بھی دشمن تھے، اور پرشین امپائر کے مالک آتش پرست مجوسی بھی دشمن تھے، عرب کے قبائل بھی دشمن تھے، مدینہ کے منافق بھی دشمن تھے، مکہ اور عرب کے مشرک بھی دشمن تھے، بت پرست بھی دشمن تھے، الغرض چہار جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود کبھی آپ نے تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی مایوسی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی مدد پہ یقین رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے ہی آگے بڑھائے ہیں۔ بدر میں بیلنس آف پاور نہیں تھا، بیلنس آف پاور نہیں تھا، ایک طرف طاقت تھی، غرور تھا، رعونت تھی، تکبر تھا، فخر تھا، اپنے بہادروں کی جرت بے ناز تھا، دو دھاری تلواریں تھی، خنجر نیزے بھالے تھے، 3 گنا بڑا لشکر تھا، بڑے بڑے سورمے بہادر جنگوں کے ماہر تھے، اور دوسری طرف تعداد بھی تھوڑی ہے، وسائل بھی موجود نہیں ہے، لڑنے کا کے حالات بھی نہیں ہے، کوئی طاقت کا توازن، کوئی بیلنس آف پاور نہیں ہے، بس اللہ سے دعائیں ہیں، اللہ سے مناجات ہیں، اللہ سے گریہ زاری ہیں۔ صحابہ بدر والی رات سارے آرام کر رہے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری رات میں دیکھتا رہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑا ہے، ساری رات آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے اللہ رب کریم سے مدد کی اپیلیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اور یوں وقت پہ وقت گزر رہا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اس کے وعدے یاد دلا رہے ہیں، اے اللہ میں تو اسے تیرے وعدوں کو پورا کرنے کی اپیل کرتا ہوں، تو نے مجھ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اے میرے پیغمبر قدم آگے بڑھاؤ، میں تیری مدد کروں گا، تیری نصرت کروں گا، کبھی تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ تیرے وعدوں کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے کندھے پر موجود چادر جو ہے وہ زمین پہ گر جاتی ہے، وجود کپ کپا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل بھی اللہ سے ناز و نیاز کر رہا ہے، اور آپ دعائیں اور مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے بڑی دعائیں کر لی، آپ بس کیجئے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو کبھی ناکام و نامراد نہیں ہونے دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے عریش سے چبوترے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟
क्या फरमा रहे हैं? सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर। ये सारे लश्कर, ये सारी जमात, ये सारे का सारा कुफारे मक्का का जो लश्कर हमारे मुकाबले में आया है, इंशाअल्लाह ये अनकरीब शिकस्त खा जाएंगे और पीठ फेर के भाग रहे होंगे। क्या आज़म है, क्या अल्लाह के वादों पे यकीन है और क्या आज़्म मुसम्मम है। किस तरह की जुर्रत और दिल में हौसला और आगे बढ़ने का एक जज्बा मौजूद है और छोटे लश्कर के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद अल्लाह की नुसरत पे कितना मान है कि फरमा रहे हैं ये हमारे दुश्मन हमसे बड़े सही, ताकतवर सही, वसाइल से माला माल सही। इंशाअल्लाह आज मुकाबला होगा हक और बातिल का, ईमान और इल्हाद का, वसाइल और अकीदे का, और बिलाखिर फतह ईमान की, यकीन की, ला इलाहा इल्लल्लाह की फतह होगी। और इसके मुकाबले में ये सारे का सारा कुफार का लश्कर ये शिकस्त खा जाएगा। और फिर हम देखते हैं अल्लाह की मदद आई, फरिश्तों की शक्ल में आई, बारिश की शक्ल में आई, ऊँग और नींद की शक्ल में आई। अल्लाह की मदद के कई मज़ाहिर थे जो बदर के मैदान में देखने वालों ने देखे, लिखने वालों ने लिखे, अल्लाह ने कुरान की आयात बना के नाज़िल किए। और नतीजा ये हुआ कि पहला हक़ व बातिल का मार्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल के साथ, कम तादाद के साथ और बेसरो समानी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के पहले हक व बातिल के मार्के में फातेह करार पाते हैं। अगले साल उहुद का मार्का, उहुद के मार्के में एक मरहला ऐसा आया कि थोड़ी देर में मुसलमान मदीने वाले, मक्के वाले, मदीने वालों से जनाब आप कह लीजिए 4 गुना बड़ी ताकत लेके आने वाले, वो थोड़ी देर में शिकस्त खा गए थे। लेकिन चंद सहाबा की कोताही जो उनसे मैदान उहुद में हुई, दर्रा छोड़ने की, उसकी वजह से जंग का पांसा पलट गया। बुखारी और मुस्लिम में कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जो 700 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उहुद के मैदान में थे, वो सारे तितर बितर हो गए, मुंतशिर हो गए। कोई इधर भागा जा रहा है, अचानक हमला हो गया है, अचानक तीरों की बारिश हो रही है, ये संभल नहीं पा रहे, इनके कदम उखड़ गए, ये मैदान छोड़ के महफूज पनाह गाहों की तरफ भाग रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मैदान में खड़े हैं, दंदान मुबारक शहीद हो गए, चेहरे में लोहे की कड़ियां धंसी हुई हैं, कंधे जख्मी हैं, हाथों की उंगलियां शल हो चुकी हैं, पूरा वजूद जख्मों से चूर चूर है। इसके बावजूद उहुद के मैदान में सहाबा की लाशों के दरमियान खड़े हैं और पुकार रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए हिजरतें करने वाले मुहाजिरों और मुहाजिरों का बोझ उठाने वाले अंसारों, तुम किधर भागे जा रहे हो? मैं तुम्हारा पैगंबर तो मैदान में खड़ा हूं, आओ वापस पलटो, मेरे साथ खड़े हो। वो इस मुश्किल की घड़ी में जो मेरे साथ खड़े होके दुश्मन से मार कराई करेगा, अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत वाले दिन उसको जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा। ये आप ऐलान कर रहे हैं, बार बार आवाज दे रहे हैं कुरान की सूरह आल इमरान में कि मुसलमान तो भागे जा रहे थे, मुंतशिर हुए जा रहे थे, और अल्लाह के रसूल थे जो मार्के के मैदान में खड़े भागने वालों को, मैदान से फरार होने वालों को और मुख्तलिफ पनाह गाहें तलाश करने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आवाजें दे रहे थे, इधर मेरी तरफ पलटो, मेरे साथ आओ। तो हदीस में आता है सबसे पहले 7 अंसारी और 2 मुहाजिर सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस पलटे थे। 9 सहाबा इनके साथ आपने 3000 मुशरिकीन मक्का का मुकाबला करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ थोड़ी देर में सातों के सातों अंसारी सहाबा, हमला इस कदर शदीद था,
یلغار اتنی خوفناک تھی، ریٹ اتنا خطرناک تھا کہ تھوڑی دیر میں 7 انصاری صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب ایسا مرحلہ بھی آیا، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ایسا وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مہاجر صحابہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ایک طلحہ بن عبید اللہ تھے اور ایک سعد بن ابی وقاص تھے۔ 2 صحابہ ہیں، تیسرے اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور مقابلہ 3000 سے، یعنی ایک بمقابلہ 1000۔ آپ اندازہ کیجئے، دشمن کے پاس جدید اسلحہ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، قدم بھی مضبوط ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، حوصلے بھی بلند ہیں۔ ادھر لاشیں بکھری پڑی ہیں، ٹکڑوں میں بٹی پڑی ہیں، کسی کا کلیجہ نکال دیا گیا، کسی کے ناک، ہاتھ، پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں، چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، پیٹ چیر دیا گیا ہے، اور اس انداز میں لاشوں کے مسرے بنے ہوئے ہیں۔ 70 لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور اس حالت میں، اس عالم میں 3000 کے مقابلے میں صرف 3 لوگ موجود ہیں۔ نہ طاقت ہے، نہ وسائل ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ بیلنس آف پاور ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس مرحلے پر بھی میرے نبی، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسوہ پیش کیا ہے، کیا نمونہ پیش کیا ہے، جرأت و بصالت کی ایسی تاریخ پیش کی ہے کہ انسانی تاریخ اس کا متبادل پیش کرنے سے، اس کا ثانی پیش کرنے سے آج تک محروم ہے۔ آپ 3 لوگ ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص ہے، ایک طلحہ بن عبید اللہ ہے، اور تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں 3 اپنی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلی ڈیوٹی کہ طلحہ جو ہے یہ کافروں کی طرف سے، دشمن کی طرف سے آنے والے وار کو اپنے چھاتی سے، اپنے سینے پہ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے روکیں گے، تیر آئیں گے، طلحہ کی چھاتی میں لگیں گے، اللہ کے رسول کے سامنے یہ ڈھال بن کے کھڑے ہوں گے، آگے دشمن بڑھے، تلواروں کے وار کرے، طلحہ اپنے ہاتھ آگے کریں گے، طلحہ کے ہاتھ تو کٹیں گے لیکن اللہ کے رسول کی حفاظت ہوگی۔ یہ ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ ہے صحابہ اکرام کا انداز۔ یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی دفاع پہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی اکیلے سعد بن ابی وقاص ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ یہ 3000 دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، ان کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جو بھی میسر وسائل ہیں یہ اس سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ان کو چین نہیں لینے دیں گے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کی ڈیوٹی ہو۔ اور تیسرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس نازک اور خطرناک موقع پہ ایمونیشن کی سپلائی یہ آپ کی ذمہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کوئی صحابی ادھر ادھر بھاگا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تیرے پاس جو تیر ہے یہ مجھے دے دو۔ گرے پڑے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے الرحیق المختوم میں یہ لکھا ہے ٹیڑھے میڑھے تیروں کو اللہ کے پیغمبر سیدھا کرتے ہیں اور صحابہ سے تیر وصول کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تھماتے ہیں، اور سعد کیا فرماتے ہیں؟ ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، اے سعد یہ تیر پکڑو اور دشمن پہ چلاتے چلے جاؤ، اے سعد تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ایک سعد ہیں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جاؤ سیرت کی کتابیں پڑھو، تاریخ کی کتابیں پڑھو۔ میں کہتا ہوں قرآن کے 4 پارے سے سورہ آل عمران کا مطالعہ کرو، بخاری اور مسلم پڑھو، صحاح 6 پڑھو۔ اللہ گواہ ہے یہ دنیا بہادروں کی دنیا ہے، مدد دلیروں
بہادروں کے ساتھ آتی ہے، اور احد کا میدان اس بات کی زبردست گواہی دیتا ہے کہ 3000 کے مقابلے میں لڑنے والا، جوابی جناب تیر اندازی کرنے والا، دشمن کے سینے چھلنی کرنے والا، ان کی صفوں کو کھدیڑنے والا صرف سعد بن ابی وقاص ہیں۔ جب 1 2 3 بھی حق کی راہ پر قائم رہتے ہیں، باطل کے سامنے نہ گھبراتے ہیں، نہ شکستہ دل ہوتے ہیں، نہ میدان چھوڑتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فتح ہمیشہ بالانجام حق کی ہوا کرتی ہے۔ تو بالآخر 3000 میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اور یہ 3 لوگ ہیں، ایسا مارکا لڑا، پھر باقی صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، ان کی سب بندی ہو گئی، ان کی قوت مجتمع ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب شکست کو دوبارہ پھر سے فتح میں تبدیل کر دیا، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقامت، پابندی و بہادری اور میدان میں ڈٹ جانا، جم جانا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کا وہ میدان احد جو شکست میں بدل گیا تھا، اللہ رب کریم نے پھر سے مسلمانوں کو فتح کا احساس عطا فرما دیا۔ یہ احزاب کا موقع ہے، اور یہ موقع بڑا خطرناک، حساس ہے۔ سارا عرب اکٹھا ہو کے آ رہا ہے، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں، اور پورے کا پورا عرب ہے۔ 10,000 حملہ آوروں کی تعداد ہے، اور مدینہ میں اس وقت مسلمانوں کی لگ بھگ تعداد 1000 تھی۔ ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، اور مدینہ منورہ معاشی تنگی اور بدحالی کا شکار تھا۔ 3 دن ایسے گزر رہے تھے کہ جب جناب منہ میں ڈالنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی ان کو میسر نہیں تھا، اور باہر سے دشمن 10,000 کی تعداد میں حملہ آور تھا۔ ہر طرف سے دشمن کے لشکر دستے مسلح حالت میں جناب کفر کے، باطل کے غلبے کے نعرے لگاتے ہوئے، اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دینے کے دعوے کرتے ہوئے اور عزم لیے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان حالات میں میرے محترم بھائیوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جو خود بھی ڈٹے ہوئے تھے اور اپنے صحابہ کے حوصلے بھی بلند کر رہے تھے۔ صحابہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک جان میں جان رہے گی ہم اللہ کے دین کی عظمت کے لیے لڑتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ اور جوابی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ حقیقی پائیدار ہمیشہ کی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہ تو گزر جائے گی، اس کا کوئی اعتماد نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ رب کریم، میں آخرت کی زندگی میں اپنے انصار اور مہاجرین کی کامیابی، کامرانی اور ان کے لیے جنتوں کے حصول کی تو اسے درخواست کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آخرت کی کامیابیوں کے اس انداز میں نغمے گا کے، دعائیں کر کے اور اشعار پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حوصلوں کو بڑھا رہے تھے۔ اور حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور بخاری کی روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہمارے قائد، رہبر اور امام کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھ رکھا ہے۔ اور سنن نسائی میں جب آپ چٹان توڑ رہے تھے اور چٹان سے بار بار چنگاڑیاں نکل رہی تھی، حالت یہ تھی پیٹ پر پتھر تھا، حالت یہ تھی چہار جانب سے دشمن کا گھیرا تھا، حالت یہ تھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حالت یہ تھی کہ خوف سے آنکھیں پتھر ہوئے جا رہی تھی اور دل سینے سے نکل کے حلق کو آئے جا رہے تھے۔
लेकिन इन हालात में भी हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे? चंगाड़ियाँ निकलती हैं, आप फरमाते हैं लोगों खुश हो जाओ, जब पहली चंगाड़ी निकली है अल्लाह तबारक तआला ने मुझे रोमन एम्पायर फतह होते हुए दिखा दी है, जब दूसरी चंगाड़ी निकली है अल्लाह ने मुझे ये पेशगोई और बशारत दे दी है कि मेरे पैगंबर वो वक्त आएगा जब ये पर्शियन एम्पायर, ये सुपर ताकत ईरान, ये भी जमीन के नक्शे पे कायम नहीं रहेगी, इस पर भी आपका राज कायम हो जाएगा। जब तीसरी चंगाड़ी निकली है अल्लाह रब्बे करीम ने मुझे यमन की फतह की खुशखबरी सुना दी है। देखो आपका हौसला, देखो आपका एतमाद, देखो अल्लाह के वादों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन, देखो जनाब आपकी बेखौफी, आपका निडरपन, आपकी जुर्रत और बसालत के इन हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अंदाज, क्या हौसले, क्या जज्बे, क्या वलवले और क्या खूबसूरत बहादुराना किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु के हौसलों को भी महमीज मिल रही है। नतीजा क्या हुआ? 20 दिन के मुहासरे के बाद ये जितना लश्कर कुफार था, ये 10,000 की तादाद में जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने के लिए आए थे, आप देखते हैं, आप जानते हैं आपकी जिंदगी का ये बहुत खतरनाक तरीन मार्का था जो आपके सब्र ने, सुबात ने, पामर्दी ने और मैदान में डट जाने में, हौसलों को जनाब बाला करने में, हर किस्म के हालात में जनाब मैदानों के साथ जुड़े रहने में, ला इलाहा इल्लल्लाह के फरेरे लहराते रहने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी और कामरानी से अल्लाह के फजलो करम से हमकनार कर दिया। आप फरमाया करते थे नुसरतो बिस्सबाह, अल्लाह तबारक तआला ने मैदान अहज़ाब में जंगे खंदक के मौके पे अल्लाह ने मेरी मदद हवाओं के साथ, हवा के साथ की थी। मशरक़ की जानब से हवा चली और ऐसी ज़बरदस्त, ऐसी तेज़ रफ्तार के दुश्मन के खैमों को भी उखाड़ गई, उनकी हंडियों को भी उल्टा गई, उनके पूरे सिस्टम और निज़ाम को दरम बरम कर गई। जो मदीने की ईंट से ईंट बजाने आए थे, अल्लाह का एक लश्कर चला है जिसको हवा का लश्कर कह ले कि उस लश्कर ने मदीने की ईंट से ईंट बजाने वालों की ईंट से ईंट बजा दी थी और वो मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए। इस मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से खिताब करते हैं जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। आप फरमाते हैं अल आना नक्सूहुम वला यक्सूनना, अल आना नसीरो इलैहिम, फरमाया अल आना नक्सूहुम वला यक्सूनना, अब हम इन पे हमले किया करेंगे, आइंदा दुश्मनों को मदीने पर, हमारे ऊपर, मुसलमानों पर हमला करने की कभी जुर्रत और ताकत नहीं होगी। गोया कि मार्का अहज़ाब से भाइयों उस दौर का खात्मा हो गया जो दिफा का दौर था, जिसमें दुश्मन कभी 1,000, कभी 3,000, कभी 10,000 के लश्कर लेके मदीने पे चढ़ाई करता था। उस दौर का के खात्मे का आपने ऐलान कर दिया कि दुश्मन ने अपने सारे दाव पेच इख्तियार करके देख लिए और नाकामी, नामुरादी उसका मुकद्दर बनी है। वो हमें झुका नहीं पाया, वो हमें पसपा नहीं कर पाया, वो हमें डी ट्रैक नहीं कर पाया, वो हमें अल्लाह रब्बे करीम से बेवफा नहीं कर पाया। मैदान हमारे हाथ में रहे, फतह हमारा मुकद्दर बनी। आज आप ऐलान कर रहे हैं कि आइंदा दुश्मन हमला नहीं किया करेगा, आइंदा जो भी हमला होगा वो हम दुश्मन पे किया करेंगे। एक नए दौर का आगाज, इसको कहते हैं ऑफेंसिव पोजीशन। पहले थी डिफेंसिव पोजीशन, दिफाई पोजीशन, अब है अकदामी पोजीशन, जारहाना पोजीशन। फरमाया अब हम इनकी तरफ लश्कर लेके जाया करेंगे। ये एक नए दौर का आगाज था। और साथ ही आप क्या फरमा रहे थे? अल्लाह अकबर। आप फरमा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा
انجز वादा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो एक अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। उस अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ वादा आज पूरा किया है, और उस एक अकेले अल्लाह ने सारे लश्करों को, सारे इत्तेहादियों को आज शिकस्त फाश से दो चार किया है। सारे इत्तेहादी शिकस्त खा गए, अल्लाह वाहिद फातेह करार पा गए। आज जीत हुई है, आज फतह हुई है तो अल्लाह रब्बे करीम की हुई है, उसके कलमे की हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए की हुई है। ये मौका है। और आप जानते हैं यही अहज़ाब के दिन थे, अभी दुश्मन पहुंचा नहीं था कि खौफ था, खतर था, हर तरफ दिल की घबराहट थी, ना दिन को चैन था, ना रातों को सुकून था। इन्हीं अय्याम में हर वक्त यह खटका लगा रहता था कि किस वक्त दुश्मन हमलावर हो जाए। यही अहज़ाब के दिन थे कि जब एक रात खटका महसूस हुआ था, ऐसी आवाज़ आई थी, ऐसा शोर बपा हुआ था कि लोगों ने ये समझा कि रात की तारीकी है, आधी रात का वक्त है, और दुश्मन ने रात के अंधेरे से फ़ायदा उठा के मदीना मुनव्वरा पे गोया कि हमला कर दिया है। आधी रात का वक्त, सारा दिन सहाबा खंदके खोदते थे, सर्दियों के ठिठुरते हुए दिन और रातें थी, ऊपर से सर्दी थी, मुशक्क़तें थी, हाथों में छाले आंवले पड़ गए थे, बड़ी आज़माइश से दो चार थे, खौफ था, दहशत थी, डर था, घबराहट थी, हर वक्त दुश्मन के हमले का खतरा था। सारा दिन मेहनत और मुशक्कत थी, और कहीं जाके रात को ये सस्ताने और आराम करने के लिए अपने घर जाते थे। अब आधी रात का तकरीबन वक्त है और ऐसे महसूस हुआ है कि दुश्मन ने गोया कि हमला कर दिया। साथियों, गुजरावाला के भाइयों, ये आपके और मेरे बहादुर नबी है, ये दलेर नबी है, ये शुजा नबी है, ये नडर और बेखौफ पैगंबर है, ये अजीम कायद है, ये दुनिया के सबसे आला लीडर और बहादुर कायद और इमाम और जनाब बहादुर कमांडर है कि आधी रात के वक्त दुश्मन के हमले का खटका महसूस हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले चौंके, बेदार हुए हैं, और अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का घोड़ा करीब था, उसको पकड़ा है। घोड़े की जनाब बगैर काठी के, बगैर सीन के, बगैर पैडल के जंप लगा के ये 60 साल की उम्र के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा अंसारी के जानदार और शानदार तेज रफ्तार चलने वाले घोड़े की पुष्ट पे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंप लगा के, बगैर पैडल के, बगैर सहारे के, बगैर काठी के नंगी पुष्ट पे सवार होते हैं, तलवार सीधे से हमायल किए हुए, और जिस तरफ से खटका महसूस हुआ था उस तरफ घोड़े को तेज रफ्तारी से दौड़ाते हैं। सारे इलाके की रैकी करते हैं, जमीनी मुताला करते हैं, हालात का जायजा लेते हैं। रात का अंधेरा है, कोई साथी साथ नहीं है, तन्हा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इलाके का जायजा लेके इत्मीनान हासिल करने के बाद वापस तशरीफ ला रहे। अब के सहाबा इकराम भी उठे हैं, उन्होंने भी अपनी सवारियां तैयार की हैं, वो भी रात के अंधेरे में उसी सम्मत में चले हैं, लेकिन आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे और क्या फरमा रहे थे। साथियों, परेशान ना हो, वो घबराओ नहीं, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। जो खटका तुम्हें महसूस हुआ था वही खटका मुझे महसूस हुआ। मैंने कहा रात के इस पहर में अगर दुश्मन ने जुर्रत कर ली है मदीने पे, मेरे शहर पे हमला करने की, हमारी सालमियत को तबाह करने की, तो साथियों को इकट्ठा करने में क्या देर करनी है। आज अकेला मोहम्मद ही सारे दुश्मन का मुकाबला करेगा। ये है हमारे पैगंबर,
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج اس امت کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف جرأت، بہادری، نہ ڈر، بے خوفی، اللہ پہ توکل، اعتماد اور مرد میدان بننے کی، دوست دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو غیرت ایمانی کی جوت جگانے کی ضرورت ہے، ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ امت بیدار ہو جائے گی اور میدانوں میں آ جائے گی، بزدلی کو خیر بات کہہ دے گی، دشمن کی غلامی سے دستبرداری کا اعلان کر دے گی اور مارکوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی کہ ہمارے پیغمبر بھی انا نبی الملحمہ آپ فرمایا کرتے تھے میں تو مارکوں کا نبی ہوں۔ اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارکوں کے نبی تھے تو ہم بھی تو مارکوں کی امت ہیں۔ ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے، اس پہ کھڑے رہنا ہے۔ میں نے آج سیرت طیبہ کا یہ پہلو تقریباً آپ کہہ لیجئے کچھ بیان کیا ہے، بہت سارا باقی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو ہم اس پہلو کو بیان کریں گے۔ ہر پہلو بیان ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی حلیمہ اور مائی شیمہ کے ہاں کیسی ان کی آغوش میں پرورش پائی تھی، آپ کی پیدائش کتنی دنیا کے لیے خوشخبریاں لائی تھی، آپ کی ولادت کتنی باسعادت تھی، یہ سارے پہلو بیان ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو جس سے امت میں زندگی کی حرارت پیدا ہو، جرأت اور ایمانی طاقت پیدا ہو، یہ بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا اپنے اندر یہ جذبہ، ولولہ اور ہمت اور صلاحیت پیدا کرنے والی ہو، اور اللہ پہ توکل ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، یہ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجتاً کائنات کا خالق و مالک رب تعالیٰ آج بھی وہی ہے، اس کے اسماء وہی ہے، اس کی زمینیں وہی ہے، یہ کل کائنات وہی ہے، وہ قادر مطلق ہے، قرآن بھی آج بھی وہی ہے، اللہ کے وعدے بھی وہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو بدرجہ کمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جس دن ہم اسوہ محمدی میں کامیاب ہو گئے، اس کو اختیار کرنے میں، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے میں، تو یقین مان لو بھائیوں، ساتھیوں، نوجوانوں، وہ دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا، نصرت اور فتح کا دن ہوگا، آسمانوں سے برکتوں کے دروازوں کے کھلنے کا دن ہوگا، دشمن کے میدان چھوڑنے کا دن ہوگا، مشرق بھی ہمارا ہوگا، مغرب بھی ہمارا ہوگا، ساری اللہ کی زمین ہماری ہوگی جس دن ہم نے اسوہ محمدی کو اس پیرائے میں اختیار کر لیا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
محترم بھائیو، اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ میں یعنی اسی مسجد میں محترم ہمارے بھائی اور بزرگ اور جید عالم دین محترم مفتی شیخ عبداللطیف صاحب جو بہاولپور جامع محمدیہ کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور جماعت کے مرکزی رہنما ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والا 13 اکتوبر کا خطبہ جمعہ وہ ارشاد انشاءاللہ فرمائیں گے۔ ہمارے بھائی جو نماز جمعہ کی بھی امامت کراتے ہیں قاری حمزہ صاحب، وہ بیمار ہیں، سارے بھائی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں بزرگ چھوٹے بڑے بیمار ہیں، اللہ رب کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جماعت کے درینہ ساتھی ہیں ابو عمیر، ان کے بڑے بھائی کچھ دنوں پہلے قضائی الہی سے وفات پا گئے تھے، سب بھائی دعا کریں اللہ ان کی بھی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مؤذن مرکز اقصیٰ احسان الہی صاحب کی والدہ کے چچا جان حاجی صدیق صاحب آج وفات پا گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ 9 اکتوبر سوموار بعد مغرب ہاشمی کالونی ہے مسجد رحمت، اس میں درس قرآن ہے، انعام الحق فاروقی صاحب درس قرآن دیں گے، بھائی اس میں شرکت کریں۔ اقصیٰ ایجوکیشنل کمپلیکس ایک سٹوڈنٹ کی بہن کل وفات پا گئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے سب بھائی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی جن بھائیوں نے حجامہ وغیرہ کروانا ہو وہ بھی جمعہ کے بعد نیچے رابطہ کریں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔